بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، پروگرام 10 لمحات 10 تعلیمات کی نئی قسط کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج سب سے پہلے تاریخ اسلام میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال قبل عراق میں ہوئی۔ وہ ایک عظیم پیغمبر، رسول اور ہادی و رہنما تھے۔ قرآن کریم میں 69 جگہ ان کا ذکر آیا ہے، اور مکی و مدنی دونوں صورتوں میں انہیں دین حنیفی کا داعی قرار دیا گیا ہے۔ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد، عربوں کے جد امجد، بیت اللہ شریف یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے والے اور عرب قوم کا ہادی و پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص رحمت و برکت اور فضیلت سے نوازا تھا۔ ان کے بعد آنے والے سارے انبیاء انہی کی نسل میں پیدا ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ابو الانبیاء کے لقب سے ملقب ہیں اور مشہور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کے ساتھ ساتھ مال و دولت بھی عطا کیا تھا۔ سخاوت و دریادلی اور مہمان نوازی میں آپ بہت مشہور تھے۔ علاوہ ازیں صبر و تحمل، اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل توکل و اعتماد اور بھروسہ، اور لوگوں پر شفقت و مہربانی ان کی خاص صفات تھیں۔ معزز سامعین و ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب، جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عیادت کی۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے بھتیجے، اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ مجھے صحت و عافیت عطا فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ میرے چچا کو شفا عطا فرما۔ بس فوراً حضرت ابو طالب کھڑے ہو گئے، اللہ کریم نے ان کو شفا عطا کی، اور وہ کہنے لگے، اے بھتیجے، آپ کا رب تو آپ کا ہر سوال اور آپ کی ہر دعا پوری کرتا ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے چچا جان، اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں تو وہ آپ کی دعا بھی سنے گا اور آپ کا سوال بھی پورا کرے گا۔ معزز سامعین و ناظرین، باجماعت نماز کی فضیلت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص نماز کے لیے کامل وضو کرتا ہے، پھر فرض نماز کے لیے چل کر جاتا ہے اور باجماعت نماز ادا کرتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے،
نماز مسجد میں ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ معزز سامعین و ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں میں سے ایک یہ سنت تھی کہ دعا کرنا تو آپ کے معمول میں شامل تھا، جو بھی عمل کرتے دعا کرتے، اسی طرح دودھ پینے کے لیے بھی آپ دعا فرماتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ دودھ پلائے اسے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، کہ اے اللہ اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور یہ ہمیں زیادہ عطا فرما۔ اسی طرح نقصان سے حفاظت کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن خبیب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم روزانہ صبح و شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا کرو۔ یہ صورتیں ہر نقصان سے تمہاری تمام چیزوں کو محفوظ رکھیں گی اور ان کے پڑھنے کی وجہ سے تم نقصان سے محفوظ رہو گے۔ معزز سامعین و ناظرین، اسلامی تعلیمات میں فضول خرچی منع ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 میں فرمان باری تعالی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بیہودہ کلام خریدتے ہیں تاکہ بغیر سوجھ بوجھ کے لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں اور اس راہ کا مذاق اڑائیں۔ انہی لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یعنی بیہودہ کلام خریدتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ فضول چیزوں پر پیسے خرچ کرتے ہیں جو کہ اللہ کو پسند نہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، اسی طرح یہ مال و اولاد اللہ کی قربت کا ذریعہ نہیں ہے۔ اس بارے میں سورہ سبا کی آیت نمبر 37 میں اللہ کریم نے فرمایا، اور نہ تمہارے مال اس قابل ہیں اور نہ تمہاری اولاد کہ تمہیں ہمارے حضور قرب اور نزدیکی دلا سکیں، مگر جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، بس ایسے ہی لوگوں کے لیے 2 گنا اجر ہے، ان کے عمل کے بدلے میں، اور وہ جنت کے بالا خانوں میں امن و امان سے رہیں گے۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ جو اعمال ہم کرتے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو اور ہمیں جنت عطا فرمائے اور جہنم سے محفوظ رکھے، چونکہ جہنم بہت خطرناک مقام ہے کہ اس کے ایک ہتھوڑے کا وزن ہی بہت زیادہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جہنم کے لوہے کا ایک گرز زمین پر رکھ دیا جائے اور اس کو اٹھانے کے لیے تمام جنات و انس مل جائیں، تب بھی اسے زمین سے نہیں اٹھا سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے۔ معزز سامعین و ناظرین، طب نبوی سے
کہ جو بیمار کے لیے بہت مفید ہیں۔ ایک مرتبہ ام منذر کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھجور تناول فرما رہے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی بس کرو، اس لیے کہ تم ابھی کمزور ہو۔ ام منذر کا بیان ہے کہ میں نے ان کے لیے چکندر اور جو کا کھانا تیار کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا، اے علی اسے کھاؤ، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے مفید ترین ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، چکندر اور جو بیمار آدمی کے لیے بہت مفید ہیں۔ چکندر خون کو صاف کرتا ہے اور جو کمزوری کو دور کرتا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ اگر تم پر کسی ناک کان کٹے ہوئے کالے غلام کو بھی امیر مقرر کر دیا جائے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلائے تو تم اس کا حکم مانو اور اس کی اطاعت کرو۔ اس حدیث پاک میں معزز سامعین و ناظرین اطاعت کا حکم ہے، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ اگر آپ کو قرآن کریم اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلائے، اگر وہ ایسا چلائے تو پھر اس کی اطاعت فرض ہے۔ اور اس کا مفہوم مخالف یہ ہوا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن کریم اور اس کے حکم کے مطابق نہ چلائے تو پھر جو ہے یہ حکم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔